العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. من الفاتحة ومن كل سورة، وعليه قراء مكة والكوفة وفقهاؤها، وابن المبارك رحمه الله تعالى والشافعي، وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها ومالك والأوزاعي. ولم ينص أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيه بشيء، فظن أنها ليست من السورة عنده. وسئل محمد بن الحسن رحمه الله تعالى عنها فقال: ما بين الدفتين كلام الله تعالى. ولنا أحاديث كثيرة، منها ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فاتحة الكتاب 7 آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم. وقول أم سلمة رضي الله عنها: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية. ومن أجلها اختلف في أنها آية برأسها أم بما بعدها، والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى، والوفاق على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم تكتب آمين. اس پورے پیراگراف میں امام بیضاوی بسم اللہ کے سلسلے میں ایک اختلافی مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں. جیسا کہ اس سے قبل سورت کے سلسلے میں بیان کیا کہ اس سورہ مبارکہ کے کتنے نام ہیں. اب اس کے بعد اس کی وجوہ تسمیہ کو بھی ذکر کیا، اور اب اس کے بعد باقاعدہ قرآن کریم کی اس تفسیر کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بیضاوی کی تفسیر میں کس طرح سے لکھا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں 2 باتیں بیان کی جاتی ہے. بعض نسخوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم من الفاتحہ پر اکتفا ہے، اور ومن کل سورہ کا لفظ نہیں ہے. اور بعض نسخوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم من الفاتحہ ومن کل سورۃ یہ لفظ بھی پایا جاتا ہے. تو اس طرح سے 2 طرح کے نسخے ہیں، اور دونوں طرح کے نسخے میں گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مصنف اس کا گویا یہ ہیڈنگ لگا کر، اس کا ایک جلی عنوان دے کر اپنے رجحان کو اور فقہ شافعی کے مسلک کو بیان کر رہے ہیں. کیونکہ مصنف شافعی المسلک ہے، لہذا اس بنا پر وہ فقہاء شافعیہ کے یہاں پر اس سلسلے میں کیا رائے ہے، تو اسی رائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے من الفاتحہ بیان کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فقہاء شافعیہ کے درمیان خود اختلاف پایا جاتا ہے. بعض فقہاء شافعیہ کا یہ کہنا ہے کہ بسم اللہ یہ جزو فاتحہ تو ہے، البتہ جزو کلی صورت نہیں ہے، ہر صورت کا جز نہیں ہے. اور بعض فقہاء شوافع کے نزدیک بسم اللہ
ہر سورت کا جز ہے، اور سورہ فاتحہ بھی مستقل ایک سورت ہے، لہذا وہ سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے۔ اس طرح سے اسی اختلاف کی طرف گویا کہ اشارہ، تو بعض کا کہنا ہے کہ صرف من الفاتحہ نسخوں میں ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ من کل سورہ بھی ہے۔ اس طرح سے گویا کہ ان کا رجحان اگر صرف من الفاتحہ ہے تو ہر سورت کا جز ہونا مصنف کے نزدیک راجح نہیں، بلکہ بسم اللہ کا جزو فاتحہ ہونا راجح ہے۔ اور اگر ان کے نسخوں میں اس کو صحیح مانا جاوے کہ من الفاتحہ و من کل سورہ کا لفظ بھی ہے، تو پھر اس صورت میں یہ ماننا ہوگا کہ مصنف کے نزدیک بسم اللہ صرف جزو فاتحہ نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ جزو کل سورۃ، بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وعلیہ قراء مکۃ والکوفہ وفقہاؤها وابن المبارک رحمہ اللہ تعالی والشافعی وخالفهم قراء المدینة والبصرة والشام وفقهاؤها ومالک والاوزاعی۔ اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں قراء کے درمیان اور فقہا کے درمیان پائے جانے والے اور مفسرین کے درمیان پائے جانے والے ایک اختلاف کو اس عبارت کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ اختلاف کیا ہے؟ تو وہ اختلاف یہ ہے کہ آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کیا؟ تو اس سلسلے میں ہمارے فقہا کے 3 مسلک ہیں۔ فقہا کا پہلا قول تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کا جز ہے۔ مصنف پہلے اسی مسئلہ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ رائے ہے، کس کی رائے ہے کہ بسم اللہ جزء کل سورۃ، تو کہاں یہ رائے ہے قراء مکہ کی، اور قراء کوفہ کی۔ قراء مکہ سے نافع اور ابن کثیر وغیرہ مراد ہے، اور قراء کوفہ سے عاصم وغیرہ مراد ہے۔ وفقہاؤہما، اور ان دونوں شہروں کے فقہا کی، اور عبداللہ ابن المبارک کی، اور امام شافعی کی رائے۔ تو فرماتے ہیں کہ قراء مکہ، قراء کوفہ، فقہاء مکہ، فقہاء کوفہ، اور حضرت عبداللہ ابن المبارک اور امام شافعی، گویا یہ 6 حضرات ایسے ہیں جو اس بات کے قائل ہے کہ بسم اللہ جزء کل سورۃ، کہ بسم اللہ یہ ہر سورت کا جز ہے۔ مصنف کا بھی اپنا یہی مسلک ہے، اسی لیے مصنف نے اس کو مقدم اور پہلے ہی ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد مصنف جب اپنے ان مسالک کو ذکر کر کر فارغ ہوں گے تو باقاعدہ نیچے ذکر کریں گے اپنے اس مسلک پر 4 دلیلیں، 2 دلیل نقلی اور 2 دلیل عقلی۔ تو یہ ہمارے مصنف کا بھی مسلک ہے، یہ ہوا پہلا مسلک۔ دوسرا مسلک مصنف جس کو بیان کر رہے ہیں وخالفہم کہہ کر، کہ دوسرا مسلک اس کے برخلاف ہے کہ بسم اللہ یہ ہر سورت کا جز نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور نہ ہر سورت کا جز ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بسم اللہ یہ سورہ نمل کے آیت کی حیثیت سے تو سورہ نمل کا جز ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر سورہ فاتحہ اور دیگر تمام سورتوں کا یہ جز نہیں ہے۔ اب یہ کس کا مسلک ہے؟ تو وہ خالفہم کہہ کر مصنف اس کو بیان کر رہے ہیں قراء مدینہ، مدینہ کے جو قراء ہیں ان کا یہ مسلک ہے۔ قراء بصرہ، بصرہ کے قراء کا بھی یہی مسلک ہے،
اور قراء شام، ملک شام کے قراء کا بھی یہی مسلک ہے، وفقہاؤہا، اور ان تینوں شہروں کے فقہا، اس لیے کہ اس کا تعلق قراءت سے ہے، تو اس لیے جہاں کے قراء نے جو رائے اختیار کی وہاں کے فقہا نے بھی وہ رائے اختیار کی، کیونکہ وہ فقہا اور قراء یہ قریب قریب یا ایک ہی زمانے کے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس فن کے ماہرین لکل فن رجال کی حیثیت سے قراء تھے، تو قراء نے جس مسلک کو اختیار کیا کہ وہاں کے فقہا نے بھی اسی مسلک کو اختیار کیا، تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ قراء مدینہ، قراء بصرہ، قراء شام اور فقہا ان تینوں شہروں کے، اور مشاہیر فقہا میں سے امام مالک اور امام اوزاعی، امام مالک کا تعلق مدینہ منورہ سے اور امام اوزاعی کا تعلق قراء شام، فقہا شام سے ہے۔ امام صاحب کے زمانے کے آپ ہیں اور آپ کی بھی مستقل، آپ کا مستقل ایک مکتبہ فکر تھا جو رائج نہیں ہو سکا، بل البتہ آپ مجتہد مطلق مستقل فقیہ تھے۔ تو امام اوزاعی فرماتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کا مسلک ہے کہ یہ نہ تو سورہ فاتحہ کا جز ہے اور نہ قرآن کریم کی ہر سورت کا جز ہے، یہ صرف اور صرف پڑھا جاتا ہے برکت کے طور پر، یا اسے پڑھنا سنت ہے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت، اس سے زیادہ ان حضرات کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو مصنف اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تیسرا مسلک، وَلَمْ يَنُصَّ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ بِشَيْءٍ، مصنف فرماتے ہیں کہ تیسرا مسلک یہ ہے کہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے جنہوں نے بیچ بیچ کا مسلک اختیار کیا کہ نہ تو اس کو جزو فاتحہ مانا جائے، نہ اسے جزء کلی سورتی مانا جائے، بلکہ یہ مانا جائے جزء المصحفی، مصحف کا ایک جز ہے، آیت من المصحفی، پورے مصحف کی ایک آیت ہے۔ یہ مسلک کیوں اختیار کیا امام صاحب نے؟ بین مسلک اس لیے اختیار کیا کہ اگر اس کو ہر سورت کا جز قرار دیا جاتا تو 114 آیتیں پوری بڑھ جاتی، اور اتنا زیادہ ہو بہو بلفظی ہی تکرار قرآن کریم میں پایا نہیں جاتا ہے کہ ایک ہی چیز کو کاپی پیسٹ کے انداز میں اتنی زیادہ مرتبہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہو، اس کی کوئی نظیر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پر اس کو جزء کلی سورتین ماننا، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو نہج اختیار کیا ہے نزول قرآن کے وقت، اس نہج سے اس کا میل نہیں کھاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اسے جزء فاتحہ بھی نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ کیوں اسے جزء فاتحہ نہیں قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ بہت ساری احادیث مبارکہ حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن المغفل، حضرت عبداللہ بن مسعود اور اس طرح کے کبار صحابہ سے بہت ساری ایسی روایتیں ملتی ہیں جن روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو جزء سورہ فاتحہ نہیں مانا گیا۔ لہذا امام صاحب نے کہا کہ جب احادیث میں صراحتاً اس کو جزء نہیں مانا گیا تو پھر اسے خامخواہ کھینچ کر زبردستی اس کا جز قرار دینا یہ قرین قیاس نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پر امام صاحب نے کہا تو پھر نہ یہ بات نہ وہ بات، تو اب امام صاحب نے بیچ کا راستہ نکالا، لیکن ایک چیز بدستور باقی رہ گئی، وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مسعود میں
بسم اللہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں ہر سورت کے شروع میں لکھا گیا، اور ہمارے فقہا، علماء اور قراء کا اس بات پر اتفاق ہے ما بین الدفتین، حضرت عثمان کے زمانے میں جس مصحف کو ما بین الدفتین جمع کیا گیا، اس مصحف میں لا زیادت ولا نقصان، نہ کوئی زیادتی ہے اور نہ کوئی نقصان ہے۔ اگر بسم اللہ جزو قرآن اور مصحف نہ ہوتا تو اسے کبھی بھی لکھا نہ جاتا، لیکن اسے لکھا گیا ہے، لہذا اس بنا پر اسے جزء مصحف تو ماننا ہی پڑے گا۔ پھر سوال پیدا ہو کہ یہ تو ہر سورت کے شروع میں لکھا گیا ہے، تو پھر امام شافعی کا مسلک ہی صحیح ہے کہ بھئی ہر سورت کا جز ہے، تو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا گیا کہ ہر سورت کے بیچ میں جو لکھا گیا وہ للفصل بین السورتین لکھا گیا، وہ ضرورت کے پیش نظر لکھا گیا ہے کہ تاکہ دو سورتوں کے درمیان فصل ہو۔ اگر بسم اللہ نہ لکھا جاتا تو بین السورتین فصل میں تمیز نہیں ہو سکتی تھی، یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ کون سی سورت کہاں پر ختم ہو رہی ہے اور کون سی سورت کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو صحابہ نے بسم اللہ کو ہر جگہ پر اس لیے رکھا تاکہ دو صورتوں کے درمیان فصل کیا جائے، تو اس حکمت اور اس مصلحت سے اس کو وہاں پر رکھا گیا ہے۔ اس کو اس لیے نہیں رکھا گیا کہ وہ ہر صورت کے ساتھ، ایک بات۔ دوسری بات جو اس وقت ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جب صورتیں نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو لکھوایا، تو لکھواتے وقت ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ لکھانے کا اہتمام نہیں پایا جاتا۔ فصل کے لیے تو لکھوایا ہے آپ نے، لیکن ایک آیت، سورت کی آیت ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوایا نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پر یہی ماننا پڑے گا کہ اسے ہم جزو مصحف مان لے تو دونوں صورتیں ہو جائے گی کہ صحابہ نے کوئی شیء زائد کو داخل نہیں کیا، وہ بھی ہو جائے گا، اور دوسرا کہ اسے ہر صورت کا جز نہ بنا کر صرف فصل کے لیے ماننے کی صورت میں اس کے لیے دلائل کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ احناف کے پاس اس مسلک میں خود اتنے مضبوط دلائل ہے کہ ان دلائل کا خصم کے پاس کوئی جواب نہیں۔ احناف کیا کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 حجج، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے آپ کو بسم اللہ نماز میں پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ اب انس بن مالک سے بڑا اور کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کو بیان کر سکتا ہے، آپ کے طریقے اور منہج کو بیان کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن المغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صلیت یوما، کہ میں نے ایک دن نماز پڑھائی اور میرے والد حضرت مغفل بھی میرے پیچھے تھے، میں نے بسم اللہ زور سے پڑھ دی، تو نماز کے بعد وہ کہنے کا ما هذه البدعہ التي ابتدعتها، یہ کون سی بدعت بھائی تو نے شروع کر دیا؟ پھر اس کے بعد حضرت مغفل نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ سے صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بہت ساری نمازیں پڑھی، ما سمعت منہ انہ یقرأ بسم اللہ جہرا، میں نے آپ کو بسم اللہ جہرا پڑھتے ہوئے سنا ہی نہیں۔ تو ان دلائل کا کوئی جواب نہیں۔ اسی طریقے سے احناف کا یہ کہنا ہے کہ حدیث قدسی میں جہاں پر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں قسمت سورۃ بینی و بین عبادی، کہ میں نے اس سورت کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے، وہاں پر بھی شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے۔ اگر بسم اللہ جز ہوتا
تو یوں کہا جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع العبد باسمی کہ بندے نے میرے نام سے شروع کیا، مگر وہاں پر وہ بات کہی گئی نہیں، بلکہ الحمدللہ رب العالمین کہا، اور پھر وہاں پر کہا حمیدنی عبدی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یبدأ السورۃ من الحمدللہ، یہ سورت الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، یہ بسم اللہ سے نہیں شروع ہو رہی ہے۔ تو اس لیے احناف نے ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کے بعد، اسی لیے احناف کسی بھی چیز کے اوپر اجتہاد جب کرتے تھے، امام ابو حنیفہ اور ان کی جماعت یہ کیسے اجتہاد کرتی تھی، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ میں حنفی ہوں اور آپ حنفی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے جس کا اعتراف ہر ایک نے کیا ہے۔ تو وہ کیسے اجتہاد کرتے تھے؟ اجتہاد یہ ترئی امتیاز احناف کا کہ وہ تمام روایتوں کو اور قرآن کریم کی تمام آیتوں کو اپنے سامنے رکھ کر کسی پر عمل چھوٹنے نہ پائے، اس انداز میں اپنے مسلک کو کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے صاحب نور الانوار امام صاحب کا تذکرہ جب آتا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ غَوَّاصًا فِي بَحْرِ الْعِلْمِ، کہ امام صاحب کیا تھے؟ علم کے سمندر کے غوطہ زن، وہ جاتے تھے بالکل نیچے، اور نیچے سے اوپر سے مچھلی پکڑ کے نہیں لاتے تھے، وہ نیچے جا کر اس میں سے سیپ اٹھا کے لاتے تھے، اور بالکل گہرائی میں جا کر لے کر آنا، یہی کمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے امام صاحب نے ان تمام چیزوں کو دیکھا کہ ایک طرف یہ ہے، ایک طرف وہ ہے۔ اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب قلیل الحدیث تھے، تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ انتم قلیل العقل، انتم قلیل العقل، تم قلیل العقل ہو، تم قلیل العلم ہو، جو تمہیں امام صاحب کے بارے میں یہ کہنا پڑا۔ امام ابو یوسف خود فرماتے ہیں کہ کہا امام ابو یوسف، کیونکہ امام صاحب کی جو جماعت تھی تلامذہ کی، اس جماعت میں جو لوگ تھے ان میں محدثین کی بڑی جماعت تھی، اور کیسے نہ ہوتی، وَهُوَ فِي الْكُوفَةِ، وہ کہاں پر تھے؟ وہ کوفہ میں۔ وَقَدْ سَكَنَ أَكْثَرَ مِنْ 1200 مِنَ الصَّحَابَةِ فِي الْكُوفَةِ، اور مکہ کوفہ میں 1200 صحابہ نے سکونت اختیار کی تھی۔ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی محدث سے میں کوئی نئی حدیث سن کر آتا تھا، میرے لیے وہ نہیں ہوتی تھی، تو میں امام صاحب سے جا کر کہتا تھا کہ میں نے حدثنی فلان و فلان و فلان، اور میں حدیث بیان کرتا تھا، تو امام صاحب مجھے کہا کرتے تھے وَقَدْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ، کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی حدیث امام صاحب کو سنائی ہو اور امام صاحب نے مجھے ایسا کہا ہو کہ تم نے جو سنایا وہ پہلی مرتبہ سن رہا ہو۔ کہا نہیں، کہا جب بھی کوئی حدیث، کیونکہ امام ابو یوسف جو تھے وہ کان محدثا، وہ محدث تھے، وہ تو امام صاحب کی صحبت نے ان کو فقیہ بنا دیا، ورنہ حقیقت میں ان کی فطرت، ان کی طبیعت، ان کا میلان یہ علم حدیث کی طرف تھا۔ اور امام محمد جو تھے وہ لغوی تھے، امام فی اللغہ، لغت کے بڑے ماہر تھے، لیکن امام صاحب کی صحبت نے انہیں فقیہ بننے پر مجبور کر دیا۔ صحبت صالح تورا صالح کند، تو وہاں ایسا ہوتا تھا صحبت فقیہ تورا فقیہ کند، کہ فقیہ کی صحبت تجھے کیا کر دیتی ہے؟ فقیہ، اگرچہ تیرا ذہن فقیہ نہ ہو۔ اور کمال تو یہی ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن کہیں ہو اور اس کے باوجود اس کے اوپر اپنے علم کا ایسا اثر ڈالے کہ اس کو ادھر سے اس طبقے سے کھینچ کر اس طبقے کی طرف کیا ہو جاوے، لے آئے۔ تو امام محمد امام اللغت تھے، آپ لغت کے بہت بڑے امام تھے، لیکن امام صاحب کی صحبت نے ان کو فقیہ بنا دیا۔ کیسا فقیہ بنا دیا؟ کہ امام محمد کی کتابیں پڑھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اذا کان محمدکم الصغیر ہکذا فکیف محمدکم الکبیر، کہ جب تمہارے محمد صغیر ایسے ہو سکتے ہیں، امام محمد بن حسن الشیبانی، تو محمد کبیر کیسے ہوں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے امام صاحب نے دیکھا کہ یہ روایتیں بھی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے امام صاحب نے بین مسلک اختیار کیا تاکہ کسی کے اوپر عمل چھوٹنے نہ پائے۔ بہرحال تو اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَنُصَّ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ بِشَيْءٍ فَظَنَّ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ السُّورَةِ عِنْدَهُ۔ امام بیضاوی نے
عجیب مخمصہ بیان کر دیا یہاں پر. ایک طرف یہ فرماتے ہیں امام صاحب سے اس سلسلے میں کوئی نص صریح منقول نہیں ہے. پھر خود ہی بیان کرتے ہیں فظن، ہو سکتا ہے امام صاحب کا گمان یہ ہو انہا لیست من السورۃ عندہ، کہ ان کے نزدیک یہ سورت کا جز نہیں ہے. ارے بھائی جب نص نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کسی نص کو بنیاد بنا کر آپ ان کی طرف کسی چیز کو منسوب کر سکتے ہیں، بغیر نص کے آپ اپنے طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسی لیے بعض حضرات نے کہا کہ قد تسامح البیضاوی، یہاں پر بیضاوی سے کیا ہو گیا، امام بیضاوی رحمہ اللہ سے تسامح ہوا. خواہ زبردستی کہہ دیا ولم ینص ابی حنیفہ، کہ امام صاحب سے اس سلسلے میں کوئی نص منقول نہیں. اچھا آگے خود بیان کرتے ہیں وسئل محمد بن الحسن، تو محمد بن الحسن کیا بیان کریں گے؟ ما سمع من ابی حنیفہ. ارے بھائی محمد بن الحسن کیا بیان کریں گے؟ وہی بیان کریں گے جو انہوں نے کس سے سنا ہو، امام صاحب سے سنا ہو. تو خود امام صاحب کے مسلک کو بھی روایتی محمد بیان کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں ولم ینص ابو حنیفہ. تو بہرحال بڑے آدمی سے چوک بھی بڑی ہو جاتی ہے، کوئی بڑی چوک نہیں ہے، لیکن بہرحال اقربا ربش بود حیرانی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امام محمد کے حوالے سے امام صاحبی کے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں. فقال، تو فرماتے ہیں کہ امام محمد بن الحسن الشیبانی نے فرمایا ما بین الدفتین کلام اللہ، کہ بین الدفتین جو کچھ ہے وہ اللہ کا کلام ہے. امام بیضاوی اتنا بول کے چھٹی کر دیتے، لیکن اس سے کیا ثابت ہوتا ہے وہ نہیں بتلاتے. البتہ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ یہ کہنا جا رہے ہیں کہ بین الدفتین کلام اللہ ہے. امام محمد نے یہ بات بیان کی ہے، تو امام محمد یہ بات کہہ کر اپنا کیا مسلک بیان کر رہے ہیں؟ تو اس کی طرف اشارہ اس لیے نہیں کیا فظن انہا لیست من السورۃ میں انہوں نے اس کو بیان کر دیا ہے، مسلک کو چونکہ اوپر بیان کر دیا ہے، اور اس پر بطور دلیل کے امام محمد کے قول کو کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. تو ما بین الدفتین کلام اللہ، تو کہا کہ انہوں نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ بین الدفتین جو کچھ ہے وہ کلام اللہ ہے. تو بین الدفتین جو کچھ ہے کلام اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ جزء المصحف ولیس جزء کل سورۃ ولا جزء فاتحۃ، کہ بسم اللہ پورے مصحف کا جز ہے، یہ جزو ہر صورت بھی نہیں ہے اور جزو فاتحہ بھی نہیں ہے. جب ہر صورت کے جز ہونے کی نفی ہو گئی تو سورہ فاتحہ کا جز ہونے کی خود بخود کیا ہو جائے گی، نفی ہو جائے گی. تو بہرحال فرماتے ہیں ما بین الدفتین کلام اللہ تعالی، یہاں تک کہ بسم اللہ کے سلسلے میں مسالک کو ذکر کیا کہ بسم اللہ یہ کیا ہے. تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتلایا کہ بسم اللہ کے سلسلے میں تین مسلک، ایک مسلک ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا. امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے اور ہر سورت کا جز ہے. دوسرا مسلک ہے امام مالک اور امام اوزاعی کا، ان کا مسلک یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے، نہ یہ جز مصحف ہے، یہ صرف سورہ نمل کی ایک آیت ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اسے برکت کے طور پر پڑھا جاتا ہے. یہ امام مالک کا مسلک ہے. اور تیسرا مسلک احناف کا ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ جز مصحف ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، البتہ اسے ہر سورت کا جز اور سورہ فاتحہ کی مستقل ایک الگ آیت قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیان کیا مصنف نے. اس کو بیان کرنے کے بعد اب مصنف آگے بیان کر رہے ہیں اپنے مسلک کے دلائل کو. ان کے اپنے مسلک پر جو دلائل ہو سکتے ہیں وہ 4 دلائل کو وہ ذکر کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے وہ فرماتے ہیں وَلَنَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، اور ہمارے حق میں اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں. تو امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ حدیثیں تو ڈھیر ساری ہے مگر یہاں موقع نہیں ہے، اس لیے بندہ 2 پر اکتفا کرے گا. اشارۃ النص سے یہ ثابت ہو رہا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ حدیثیں تو بہت ساری، یعنی ان کو اپنے مسلک شافعی کے اوپر مصنف کو اطمینان ہے، بہرحال ان کا حق ہے کہ وہ ایسا کہہ سکتے ہیں. منہا، اب اگر وہ ایسا کہہ سکتے ہیں تو جب ہماری باری آئیں گی تو ہم بھی کہیں گے وَلَنَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا.
منها ما روى ابو هريرة رضي الله تعالى عنه انه عليه الصلاة والسلام قال فاتحة الكتاب 7 آيات اولاهن بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی روایت بیان کر رہے ہیں کہ سیدنا راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ علیہ الصلاۃ والسلام قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتحۃ الکتاب 7 آیات، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اولاہن بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. مصنف کا یہ ماننا ہے کہ یہ ان کے مسلک کے لیے دلیل بن رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو کہا کہ اس کی 7 آیتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس کی پہلی آیت بسم اللہ ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بسم اللہ کو الگ آیت مانا جاوے تو 7 نہیں رہتی ہے، 8 ہو جاتی ہے. کتنی ہو جاتی ہے؟ 8 ہو جاتی ہے. اسی لیے بعض مسلک شافعی کے ترجمان حضرات نے یہ کوشش کی کہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس پورے کو ایک آیت انہوں نے قرار دے دیا تاکہ بسم اللہ کو سیٹ کر سکے. تو فقہ شافعی کے جو مسلک کے ماننے والے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اس میں ایسا ہے کہ برابر 7 ہی ہے. تو پھر ان کے اوپر یہ سوال احناف نے سوال کھڑا کیا کہ بھئی یہ 7 کیسے گنو؟ تو گننا شکر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے بھئی 8 ہو گئی. یہ تو کہا کہ نہیں ایسا نہیں سمجھے نہیں تم. کہا پھر کیسے؟ کہا وہ جو ایک وہاں پر جو اہدنا الصراط المستقیم کے بعد جو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک ہی بات ہے، وہ الگ بات تھوڑی ہے. وہ جب ایک ہی بات ہے تو پھر اس کو الگ آیت ماننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ہے. اب جب وہاں پر وہ 6 ہو گئی تو بسم اللہ سیٹ ہو گئی. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا. لیکن صحیح یہی ہے کہ جمہور کا مسلک قراء یا کوئی بھی ہو ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم یہ ایک الگ آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ الگ آیت ہے. لہذا اس بنا پر بسم اللہ کو جزو سورت نہیں قرار دیا جا سکتا. ایک بات. پھر سوال پیدا ہو کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے صراحت کے ساتھ کہ پہلی آیت بسم اللہ ہے. تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر یہ تو نہیں ثابت کیا کہ بسم اللہ اس کا جز ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستمرہ تھی کہ ہر سورت کے شروع میں آپ بسم اللہ کو مستحب قرار دیتے تھے، آپ بسم اللہ کو پڑھتے تھے. لہذا اس بنا پر بسم اللہ کو اسی نیت سے آپ نے پڑھا ہو اور بیان کیا ہو. آپ اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت ہی شمار کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت انس بن مالک سے جو روایت منقول ہے اس میں تو صراحتاً یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نماز میں ہم نے فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہوئے سنا نہیں. اگر یہ جزء فاتحہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے. اب یہاں پر یہ کہیں گے کہ قول رسول اور عمل رسول میں تعارض ہو گیا، اور فقہا کے نزدیک، محدثین کے نزدیک مسلک ہے کہ جب قول اور عمل میں تعارض ہو تو تقدم کس کو دیا جاتا ہے؟ عمل کو دیا جاتا ہے. عمل کو کس کو؟ قول کو نہیں دیا جاتا ہے. کس کو؟ عمل کو. اگرچہ بعض حضرات نے یہ بات کہی کہ قول کو تقدم دیا جاتا ہے، لیکن صحیح کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس میں تفصیل کو کہا کی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو ایک دو راوی بیان کر رہے ہیں اور آپ کی پوری زندگی کے عمل کو بیان کیا جا رہا ہے. جب عمل میں استمرار کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس میں اس کا ثبوت نہیں ہے تو عمل کو تقدم حاصل ہوگا، قول کو تقدم حاصل نہیں ہوگا. لہذا اس بنا پر قول اور عمل رسول میں تطبیق کی یہی شکل یہاں پر ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو جزو سورہ فاتحہ سمجھتے تھے تو پھر آپ نے اسے نماز میں جہرن کیوں نہیں پڑھا؟ آپ نماز میں جہرن پڑھتے تھے اسے، لیکن آپ نے نماز میں جہرن نہیں پڑھا، جیسا کہ روایات کثیرہ سے کیا ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے. لہذا اس بنا پر آپ یہی کہنا پڑے گا کہ آپ نے یہاں بھی بسم اللہ کو گویا کے برسبیل تبرک پڑھا ہے، ورنہ تو شروع ہوتی ہے وہ الحمد ہی سے، ورنہ تو شروع کہاں سے ہوگی؟ وہ الحمد ہی سے. بہرحال تو یہ پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل ہے وقول ام سلمۃ رضی اللہ عنہا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. وعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آیتاً. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو پڑھا. اس کے بعد کیا بیان کرتے ہیں؟ اور حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کو مستقل آیت پڑھا. اور فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دو باتیں بیان کر رہی ہے. ایک تو یہ بیان کرتی ہے کہ حضور نے فاتحہ پڑھا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن آگے بیان کرتی ہے وعد بسم اللہ، اور حضور نے بسم اللہ کو شمار کیا. بسم اللہ کو کیا کیا؟ شمار کیا. کیا شمار کیا؟ کہا مستقل ایک الگ آیت. لیکن مستقل ایک الگ آیت شمار کرنے کی جب شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر وقف نہیں کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بیان کیا. تو یہ تو دو آیتیں ہیں، ایک آیت نہیں ہے. یہ تو کتنی آیت ہے؟ دو آیت ہے، ایک آیت نہیں ہے. جمہور کا تو یہ کہنا ہے کہ بسم اللہ الگ ہے. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پوری آیت ہے تو پھر دوسری جگہ پر اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اسی صورت کا جز ہو گیا. لیکن دوسری جگہ پر اس کو پڑھا جا رہا ہے. لہذا اس بنا پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیان کر رہی ہے اس سے یہ نہیں مانا جا سکتا، وہ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی سورت کو شروع کرتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے تھے، تو آپ نے اپنی اسی سنت مبارکہ کی بنیاد پر بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھا، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلک اول کے ترجمان ہمارے حضرات یہ کہیں پر بھی یہ نہیں ثابت کر سکے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں بسم اللہ کو اس کی مستقل آیت کہہ کر ثابت کر کر پڑھ کر بتلایا، یہ کہیں بھی نہیں ثابت کر سکے. اسی لیے تو قول ام سلمہ کہتے ہیں. ایسا نہیں کہہ رہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے ہیں؟ قول ام سلمہ. وہ حضرت ام سلمہ کا قول ہے، تو وہ ام سلمہ نے اس کو یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اور فاتحہ کو ایک ساتھ پڑھا. لیکن آپ یہ ثابت کیجئے کہ حضور نے اس کو مستقل ایک اس کی آیت قرار دیا ہو. لہذا اس بنا پر اس کو بھی اپنی دلیل بنانا قرین قیاس بظاہر تو معلوم ہوتا نہیں ہے. تو یہاں تک کہ کیا بیان کیا ہے اپنے مسلک پر، یہ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ذکر کیا.
اور پھر اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں وَمِنْ أَجْلِهِمَا، اور اسی وجہ سے اختلف، اس میں اختلاف ہوا، فی انہا آیۃ برأسها ام بما بعدها، کہا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بسم اللہ کو الحمدللہ سے ملا کر پڑھا، تو فقہا اور قراء کے درمیان اختلاف ہوا کہ بسم اللہ برأسها یعنی مستقل الگ آیت ہے، ام بما بعدہا یا بسم اللہ الحمدللہ کے ساتھ مل کر آیت ہے۔ اب اپنی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور اس میں بھی ڈگمگا گئے، اس لیے کہ اس میں ان کے لیے یہ ثابت کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ آیا بسم اللہ یہ ایک ہی آیت ہے الحمدللہ کے ساتھ مل کر، یا بسم اللہ الگ آیت ہے اور الحمدللہ الگ آیت ہے۔ اگر دونوں کو الگ الگ مانتے ہیں تو پھر وہ آیت نہیں بلکہ آیتین ہو گئی، آیت نہیں بلکہ کیا ہو گئی؟ آیتیں۔ اور اگر دونوں کو ایک مانتے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ صرف اور صرف جزو فاتحہ ہونا چاہیے، کسی اور صورت کا جز ہونا چاہیے نہیں، جبکہ اس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے، اس کا کوئی بھی قائل ہے نہیں کہ یہ صرف کس کی۔ ہاں شوافے کے یہاں پر ایک مسلک بعض شوافے کا ہے، خود شوافے میں اختلاف ہے اس مسئلے میں، کہ بعض شوافے یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اسی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کی بنیاد پر کہ یہ صرف جزو سورہ فاتحہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اس بات کو ثابت کرنے کی کہ یہ ہر سورت کا جز ہے کوئی دلیل ہی نہیں تھی، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ بھئی یہ تو ام سلمہ کی اس روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جزو فاتحہ ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جزو فاتحہ ہے۔ لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ جزء کل سورت، اس لیے کہ مصحف میں ہر جگہ پر کیا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے بہرحال مصنف کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑ رہا ہے وَمِنْ أَجْلِهَا اُخْتُلِفَ، اسی وجہ سے اختلاف پیش آیا کیا کہ وہ مستقل الگ آیت ہے یا اپنے ماں باپ سے مل کر آیت ہے، یعنی بسم اللہ الحمدللہ سے مل کر آیت ہے یا بسم اللہ مستقل الگ آیت ہے۔ وَالْإِجْمَاعُ، اب یہاں تک کہ بیان کیا اپنے دلیل نقلی دونوں بیان کی، اور ان دونوں دلیل نقلی کے اوپر کیا بیان کیا؟ اپنا تبصرہ اور تجزیہ بیان کیا۔ اب اس کے بعد بیان کر رہے ہیں دلیل عقلی۔ وَالْإِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّ مَا بَيْنَ الدُّفَّتَيْنِ كَلَامُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، پہلی۔ دوسرا والوفاق على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم تكتب آمين، چونکہ امام بیضاوی صرف مفسر نہیں ہے، امام بیضاوی یہ فقیہ بھی ہے، اس لیے بالکل فقیہانہ انداز میں کلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک اصول میں آپ کو بتلاتا ہوں، اپنا مسلک کیسے بھی ثابت کرنے کی کوشش میں ہے، ایک اصول میں بتلاتا ہوں۔ ہاں کہا بھائی بتائیے کیا اصول ہے؟ کہا کہ دیکھو امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ما بین الدفتین کلام اللہ ہے، ما بین الدفتین یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دور ابی بکر میں قرآن کریم کو اپنے اتفاق سے جمع کیا اور اس میں یہ چیزیں تھیں۔ پھر دور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں اس کے نسخے بنائے گئے، اس میں بھی صحابہ کا اجماع تھا، اور اس کے بعد کسی نے، اب اجماع صحابہ کے بعد اختلاف کی کوئی صورت رہی نہیں جاتی ہے، اس لیے کہ اجماع کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اجماع الصحابہ۔ اجماع کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اجماع الصحابہ۔ تو حضرات صحابہ کا اجماع ہے اس پر کہ بین الدفتین جو ہے وہ قرآن ہے۔ کیا مطلب؟ مصنف یہ کہنے جا رہے ہیں کہ جب صحابہ کا اس پر اجماع ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ بین الدفتین یہ قرآن ہے اور بسم اللہ یہ بین الدفتین میں لکھا گیا ہے، لہذا وہ بھی جزء کل سورت، لہذا وہ بھی جزء کل سورہ۔
ہر سورت کا جز، سورہ فاتحہ کا بھی جز اور ہر سورت کا جز، کیونکہ ہر سورت کے شروع میں اس کو لکھا گیا ہے، ہر سورت کے شروع میں اسے کیا کیا گیا ہے؟ لکھا گیا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں فقہائے احناف نے کہا کہ بھئی یہ کیسے؟ سورہ برات بسم اللہ ہے وہاں پر نہیں۔ اب وہاں پر کیا بات بیان کی جاتی ہے کہ سورہ براءت پر بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ کیوں نہیں لکھا گیا؟ اس لیے کہ وہ حالت غضب الہی میں نازل ہوئی، اور غضب اور رحمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ جزو سورت بول کر نہیں پڑھا جاتا ہے، رحمت الہی اور برکت الہی کو کھینچنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ جزو سورت بن کر نہیں پڑھایا جاتا ہے، بلکہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تاکہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد بندہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچے کہ اے اللہ تو متوجہ ہو میرے طرف، اور جب وہ متوجہ ہوگا تو اس کا پڑھنا آسان بھی ہوگا، اور اس کو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، اس کو ثواب بھی ملے گا، اس کو برکت بھی ملے گی، اور ساری چیزیں ہوگی۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ مابین الدفتین وہ ہے، لہذا اس بنا پر وہ جزوی کل صورتین ہے، یہ بات قرین قیاس معلوم ہوتی نہیں ہے۔ دوسری دلیل بیان کرتے ہیں، والوفاق على اثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجديد القرآن حتى لم تكتب آمین، اور ٹھوس انداز میں اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی کیا بولتے ہیں کہ تو کچھ بھی کر، امام بیضاوی فرماتے ہیں میں میرا مسلک ثابت کر کے بتاؤں گا، تو اور مضبوط انداز میں بالکل دلیل بیان کرتے ہیں، اور کہا ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کا پایا جانا علی اثباتها فی المصاحف، اثباتها یہ آیت البسملہ اس کی طرف لوٹتی ہے، اس لیے کہ مرجع کبھی معنوی ہوتا ہے کبھی تقدیری ہوتا ہے، تو یہ معنوی ہے، آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آیت البسملہ اس کا مرجع ہوگا، معنی کی طرف بھی کیا ہوتی ہے؟ ضمیر لوٹتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مصاحف میں اس کو رکھا گیا، باوجود ہے کہ جب قرآن کریم کو حضرات صحابہ نے لکھا اس وقت ہر شیء زائد سے اسے محفوظ رکھا، فی تجرید القرآنی، قرآن کریم کو کوئی زائد چیز اس میں داخل نہیں کی، اس کو خالی رکھا، اس کو دور رکھا، حتی لم تکتب آمین، یہاں تک کہ آمین بھی نہیں لکھا ہے۔ کہا کہ دیکھو اگر بسم اللہ جزو کلی صورت نہیں ہے تو پھر مصحف میں ہے کیوں؟ اور جب وہ مصحف میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جزو کلی صورت ہے، اس لیے جزو کلی صورت ہے کہ حضرات صحابہ نے جب قرآن کریم کو جمع کیا تو اسی چیز کو قرآن کا جز بنایا جو جزء قرآن ہے، جو چیز جزو قرآن نہیں ہے اسے ذرہ برابر بھی قرآن میں جگہ نہیں دی گئی، اسی لیے کہا سورہ فاتحہ کے بعد آمین بولا جاتا ہے، مگر اس آمین کو نہیں لکھا گیا تاکہ بعد میں آنے والا آمین کو بھی جزو سورہ فاتحہ نہ سمجھ بیٹھے۔ تو اس سے تو یہ سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ بسم اللہ جزء کل سورہ، بسم اللہ جزء کل سورہ، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا بھی جواب، بسم اللہ جزء کل سورت، اس سے بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں ثابت کر سکتے؟ ہم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ صحابہ نے کسی بھی شیء زائد کو کتاب اللہ میں ذرہ برابر بھی باقی نہیں رکھا، بسم اللہ کو جو باقی رکھا ہے اسے لکھا ہے دو غرض کی وجہ سے، یعنی ہم یہ کہنے جائیں گے کہ آپ صرف صحابہ کے اس عمل سے یہ نہیں ثابت کر سکتے ہیں کہ بسم اللہ جزء کل صورت، کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟
اس لیے کہ بسم اللہ کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاصل بین السورتین کی حیثیت سے ہمیشہ پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو باقی رکھنے کے لیے دو سورتوں کے بیچ میں بسم اللہ کو رکھا گیا۔ اگر اس کو نہ رکھا جاتا تو سورتوں کی تقسیم مشکل ہو جاتی، پھر آپ تقسیم کیسے کرتے؟ کیونکہ اس زمانے میں تو ڈیزائن بنانے والے تھے نہیں کہ دو سورت کے بیچ میں دو چار پھول بول بنا دیتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر ان صورتوں کے مبدا اور منتہا کا معاملہ مشتبہ نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے ہر دو سورت کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا لکھوایا، اور حضرات صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو اس سے یہ نہیں ثابت ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ جزو کل سورہ ہے۔ آپ کہیں کہ ایسا کیسی آپ بات کرتے ہیں؟ اپنی بات منانے کے لیے خواہ مخواہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ اڑ گئے اپنے مسئلے پر۔ اڑنے کی بات نہیں، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ بسم اللہ کو آپ جزو کلی سورہ قرار دو۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ماہرین قرآن کریم کی آیتوں کے شمار کرنے کے جو ماہرین گزرے ہیں، قرون اولیٰ سے قرآن کریم کی آیتوں کے شمار کرنے کے بھی مستقل ماہرین گزرے ہیں، تو ان ماہرین میں سے کسی نے بھی بسم اللہ کو ہر سورت کی مستقل آیت کی حیثیت سے شماری نہیں کیا ہے، آیت سے شماری کیا نہیں۔ تو یہ تمام کے تمام چیزیں اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بسم اللہ جزء کل سورت نہیں ہے، جزء کل سورت نہیں۔ اور رہ گیا مسئلہ آمین کا کہ آمین کو نہیں لکھا گیا، تو آمین کو اسی لیے نہیں لکھا گیا کہ واقعتاً وہ ہے نہیں، اسی لیے تو احناف نے مسلک اختیار کیا کہ جب بسم اللہ کو مصحف میں لکھا گیا ہے تو اسے جزء مصحف قرار دیا جاوے، نہ کہ جزء کل سورت قرار دیا جاوے۔ تو ہم نے اس کا انکار تو کیا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہتے دوسرے مسلک امام مالک، امام اوزاعی اور ان کے ساتھ جو دوسرے فقہائے بصرہ اور فقہائے شام وغیرہ ہے، ان لوگوں کی طرح اگر ہم یہ کہتے کہ یہ جزء مصحف بھی نہیں ہے تو آپ کا یہ بات کہنا ہمارے اوپر صحیح تھا، لیکن ہم تو اس کے جزء مصحف ہونے کے قائل ہیں۔ تو یہاں پر دونوں بات بن گئی، ایک تو جزء مصحف جو صحابہ نے کوئی زائد چیز نہیں لکھی اس پر بھی عمل ہو گیا، اور دوسرا حکمت کتابت بسم اللہ بھی پتہ چل گئی کہ بسم اللہ کو بار بار اس لیے لکھا گیا تاکہ دو صورتوں کے درمیان فصل ہو سکے۔ تو ان تمام کے تمام پس منظر میں احناف کا مسلک یہی ہے کہ یہ جزء المصحفی ولیس جزء کل سورت، کہ یہ جزء مصحف ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے مستقل۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ سورہ نمل میں یہ ایک آیت ہے، اس پر تو اجماع ہے تواتر کی بنیاد پر، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جزء مصحف ہے یا نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ امام مالک، امام اوزاعی، فقہائے مدینہ اور فقہائے شام یہ تو اس کے جزء مصحف ہونے کے بھی قائل نہیں ہے کہ جزء مصحف بھی نہیں ہے، یہ صرف سورہ نمل کا جز ہے، ورنہ ہر سورت کے شروع میں اسے برکت کے طور پر پڑھا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی دوسری کوئی غرض نہیں ہے۔ اور رہ گیا دوسرا مسلک، تو دوسرے دونوں مسلک نے اس کے اوپر عمل کیا کہ بھئی اس کو جزء مصحف قرار دیا احناف نے، اور فقہاء شوافع نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جزء کل سورت۔ تو اس سلسلے میں دلائل سے، عقل اور نقل دونوں سے جو بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اسے جزء مصحف قرار دیا جاوے اور اس کے جزء کلی سورت ہونے پر اصرار نہ کیا جائے، یعنی سب کچھ پڑھنے کے بعد ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے۔ مصنف کا اپنا کہنا کیا ہے؟
مصنف کا کہنا یہ ہے کہ اسے جزء کلی صورتین مانا جائے. تو مصنف کا اپنا مسلک اس کے جزء کلی صورتین کا ہے، اور ہمارا فقہاء احناف کا مسلک یہ ہے کہ جزء المصحف فقط. تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں اس کو کہتے ہیں اندھی کی چندھی کرنا. ہمارے فقہاء نے، ہمارے مفسرین نے اسی طریقے سے کام لیا ہے. یہ اندھی کی چندھی اگر کسی پر صادق آتا ہے تو یہ ہمارے علماء اسلام پر ہی صادق آتا ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں، لیکن اس مسئلے کو بھی کتنی اہمیت کے ساتھ کیا گیا. ایسا نہیں کیا چاہے بسم اللہ آیت ہے نہیں ہے چلو آگے چلو، کہا نہیں بھائی سنتے چل. فقہائے مدینہ کیا کہتے ہیں، فقہائے مکہ کیا کہتے ہیں، فقہائے شام کیا کہتے ہیں، فقہائے کوفہ کیا کہتے ہیں، فقہائے بصرہ کیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ دوسرے کون کون سے بڑے لوگ جڑے ہوئے ہیں، سب اتنے پر اکتفا نہیں کیا. اپنا جو مسلک تھا اس پر دلائل کا انبار لگا دیا. کہا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 دلیلیں چل. کہا اس کے بعد بھی انہیں سمجھ میں آئے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات تو سنتے جائیں. بات تو کیا کرنی پڑے گی، سننی پڑے گی. اپنی دلیل سے اپنی بات کو سمجھنا ہو سمجھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے اپنی دلیل سے اپنے مسلک کو ثابت کیا ہے تو اپنی دلیل سے اپنے مسلک کو ثابت کر، لیکن ایسے ہی گزر جانا یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم کے سلسلے میں بیان کیا گیا نا کہ اس کے الفاظ اور معانی دونوں محفوظ ہے. جو ثبوت ہے یہ کیا ہے، اس کا ثبوت ہے. اس کے الفاظ بھی محفوظ اور معنی بھی. اگر اس کے معنی کو نہ محفوظ کیا گیا ہوتا تو سر سید جیسے پتہ نہیں کیسے کیا کر کے چلے گئے ہوتے.